السلام علیکم فرینڈز ڈیفینس اپڈیٹس میں J-35 کی ڈیولپمنٹ اپڈیٹ اور پاک ترک اسپیشل فورسز ایکسرسائز کی خبر پر بات کریں گے۔ بھارت کی نیول گنز کی بڑی تعداد میں ایکوزیشن، TB3 کی ایک اور ٹیسٹ فلائٹ، مالدیپ کے صدر کا ترک ڈیفینس انڈسٹری کا دورہ، فرانس سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاک بحریہ کے اسپیشل سروس گروپ نے ترکیہ میں دو طرفہ مشق ایلدز میں شرکت کی ہے۔ پاک بحریہ کے اسپیشل سروس گروپ اور ترکیہ کے اسپیشل آپریشن فورسز کے درمیان یہ دو طرفہ مشق ترکیہ کے شہر استنبول میں کنڈکٹ کی گئی اور اس کو ایلدز 2023 کا نام دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اسپیشل فورسز ایکسرسائز بالترتیب پاکستان اور ترکیہ میں کنڈکٹ کی جاتی ہے، جبکہ اس مشق کا مقصد فوجی تعلقات کو مضبوط بنانا اور باہمی تعاون کے علاوہ مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق اس قسم کی ایکسرسائز میں اسپیشل آپریشن فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کا تبادلہ کیا جاتا ہے اور اس دوران کئی بنیادی پیشگی سطح کی مشقیں بھی کنڈکٹ کی گئیں۔ ترک آفیشلز کا کہنا ہے کہ ایکسرسائز ایلدز 2023 دونوں ممالک کی اسپیشل آپریشن فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے اور یہ مشق دونوں ممالک کے دیر پا برادرانہ تعلقات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فرینڈز، چین کے انڈر ڈیولپمنٹ J-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی ٹیسٹنگ کے دوران کچھ مزید تصاویر منظر عام پر آئی ہیں۔ چین J-35 بنیادی طور پر اپنی نیوی کی تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان کے لیے خصوصی طور پر تیار کر رہا ہے اور اس ایئر کرافٹ کیریئر پر اس وقت الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم سے متعلق ٹیسٹنگ بھی جاری ہے۔ چین اب اپنے J-35 پر یقینی طور پر تیزی سے کام کر رہا ہے کیونکہ اس ایئر کرافٹ کو فیوجیان کیریئر سے ڈپلائے اور یوز کیا جانا ہے۔ خیال رہے کہ چین نے J-35 جس کا ابتدائی نام J-31 تھا، اس پروگرام پر کام کا آغاز اب سے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا۔ تاہم J-31 بنیادی طور پر ایکسپورٹ مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنے کے نقطہ نظر سے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن J-35 کو خصوصی طور پر ایئر کرافٹ کیریئر سے آپریٹ کرنے کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ چین فیوچر میں اس ایئر کرافٹ کو ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے بھی یقینی طور پر آفر کرے گا اور اس ایئر کرافٹ کی فائنل پروڈکشن سٹارٹ ہونے کے بعد یہ چین کا J-20 فائٹر ایئر کرافٹ کے بعد دوسرا اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہوگا۔ اگر آپ اس طیارے کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس کے فیچرز اور تمام تر تفصیلات کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ انڈین منسٹری آف ڈیفینس نے مقامی کمپنی بھارت ہیوی الیکٹریکلز لمیٹڈ کے ساتھ 16 نیول گن سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت کمپنی کی جانب سے 16 اپ گریڈڈ سپر نیول گنز آنے والے عرصے میں انڈین نیوی کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ SRGM یعنی سپر ریپڈ گن ماؤنٹ سسٹم میڈیم کیلیبر اینٹی میزائل اور اینٹی ایئر کرافٹ پوائنٹ ڈیفینس ویپن سسٹم ہے اور اس میں نہ صرف سسٹینڈ ریٹ بلکہ ہائی ایکوریسی فائر کرنے جیسی صلاحیت موجود ہے۔ کمپنی کی جانب سے اس کے مزید فیچرز تو نہیں بتائے گئے، تاہم اس کو انڈین نیوی کے زیر استعمال مختلف شپس پر استعمال کیا جائے گا۔ فرینڈز، فرانس کو ایئر بس ڈیفینس کی جانب سے 22nd A400M ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ڈلیور کر دیا گیا ہے۔ اس طیارے کی ڈلیوری کے ساتھ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ایئر کرافٹ کی فرینچ ایئر فورس کو ڈلیوری سے اس کی انڈو پیسیفک ریجن میں کیپیبلٹیز کو مزید اسٹرینتھن کرنے کا موقع ملے گا۔ A400M جس کی رینج 3300 کلومیٹر ہے، یہ میکسیمم 9300 کلومیٹر وداؤٹ لوڈ ٹریول کر سکتا ہے۔ فرانس کی جانب سے ٹوٹل 50 A400M ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ آرڈر کیے گئے تھے، جن میں سے ابھی تک اسے 22 ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ فرینچ ایئر فورس ٹوٹل 25 A400M 2025 کے اختتام تک اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ فرینچ ایئر فورس کو سب سے پہلے A400M طیارہ اگست 2013 میں ڈلیور کیا گیا تھا۔ ایئر بس کو ٹوٹل 178 A400M ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کے مختلف کنٹریز کی جانب سے آرڈرز دیے گئے ہیں،
جن میں سے 120 اس وقت مختلف کنٹریز کو ایکٹیولی سرو کر رہے ہیں۔ فرینڈز A400M ٹوٹل 37 ٹنز کی پے لوڈ کیپیسٹی رکھتا ہے اور اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 114 ٹنز ہے۔ یہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ 780 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کرنے اور فل لوڈ کے ساتھ 3300 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ فرینڈز مالدیپ کے اس سال اکتوبر میں منتخب ہونے والے نئے صدر محمد معیزو نے اپنے دورہ ترکی کے دوران ترک ایروسپیس انڈسٹریز کا دورہ کیا ہے۔ وفد کے ہمراہ اس دورے کے دوران ترک ڈیفنس انڈسٹری کے سربراہ اور ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے CEO نے اس دورے کے دوران انہیں مختلف پروجیکٹس کے بارے میں بریفنگ دی۔ ان کو خاص طور پر ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے گن شپ ہیلی کاپٹرز اور یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کے علاوہ ڈرون سے متعلق بھی الگ سے بریف کیا گیا۔ واضح ہے کہ مالدیپ کے صدر محمد معیزو کو صدارتی الیکشن میں صدر ابراہیم محمد بن صالح کے خلاف کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور ان کے بارے میں میڈیا رپورٹس ہیں کہ انہوں نے بھارت کے حمایت یافتہ محمد صالح کو انتخابات میں شکست دے کر ایک لحاظ سے مالدیپ کی عوام کی ابراہیم صالح کے دور حکومت کے دوران انڈیا کے ساتھ مضبوط تعلقات کے حوالے سے بھی میسج دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مالدیپ کے ہیڈز آف اسٹیٹ نے کسی ملک کے دورے کے دوران اس کی ڈیفنس انڈسٹری سے متعلق مختلف پروجیکٹس کا معائنہ کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ مالدیپ کی جانب سے مستقبل میں کچھ ترک ساختہ سسٹمز کی ایکوزیشن دیکھنے کو ملے۔ فرینڈز سلووینیا نے اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے اٹالین کمپنی لینارڈو سے 6 ایڈوانس AW139M ملٹی رول ہیلی کاپٹرز کی ایکوزیشن کا اعلان کیا ہے۔ سلووینین ڈیفنس منسٹری کی جانب سے اٹالین کمپنی کے ساتھ اس بارے میں باقاعدہ ڈیل بھی سائن کر دی گئی ہے۔ ٹوٹل $206 ملین کی لاگت سے اس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ کے تحت اٹالین کمپنی یہ ہیلی کاپٹرز آنے والے عرصے میں سلووینین آرمڈ فورسز کو پرووائڈ کریں گی۔ یہ ہیلی کاپٹر ٹوٹل 15 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے، جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 306 کلومیٹر پر آور ہے۔ AW39M کا میری ٹائم ویریئنٹ بھی کمپنی کی جانب سے متعارف کرایا جا چکا ہے، جبکہ لینارڈو نے اب تک یہ ہیلی کاپٹر مختلف ممالک کو کامیابی سے ایکسپورٹ کی ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کی میکسیمم رینج 1180 کلومیٹر سے زائد بتائی گئی ہے، جبکہ اس کی انڈیرنس 5 گھنٹے اور 30 منٹ ہے۔ فرینڈز یوکرین نے فرانس سے میراج 2000 طیاروں کی باقاعدہ درخواست کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین اور فرانس کی حکومتوں کے درمیان فرینچ ایئر فورس کے زیر استعمال 6 میراج 2000 طیاروں کی یوکرین کو پرویژن پر بات چیت جاری ہے۔ خیال رہے کہ یوکرین پہلے ہی اپنے ایئر کرافٹ پر فرینچ ساختہ اسکیلپ ایئر لانڈ کروز میزائل کو کامیابی سے استعمال کر رہا ہے، جبکہ ممکنہ طور پر میراج 2000 طیارے فرانس کی جانب سے بہت جلد یوکرین کو پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے ایسوسیٹڈ ویپنز فرانس کی جانب سے یوکرین کو پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں، جس میں اسکیلپ ایئر لانڈ کروز میزائل قابل ذکر ہے۔ اس سے پہلے اس سال ستمبر میں فرینچ نیوز پیپر کی جانب سے خبر دی گئی تھی کہ 30 یوکرینین پائلٹس فرانس میں میراج 2000 طیاروں سے متعلق ٹریننگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یوکرین نے ٹوٹل 40 میراج 2000 فرانس سے ریکویسٹ کیے ہیں، جن کو فرانس کی جانب سے مرحلہ وار یوکرین کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ یوکرینی ایئر فورس نے اب تک 22 MiG-29 اور 12 Su-27 کے علاوہ 17 Su-25 اور 19 Su-24M طیارے روس کے ساتھ حالیہ جنگ میں کھوئے ہیں۔ ادھر ڈنمارک، نیدرلینڈز اور ناروے پہلے ہی 60 سے زائد F-16 فائٹر ایئر کرافٹ یوکرین کو پرووائڈ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، تاہم ان ایئر کرافٹس کی ڈیلیوریز 2024 میں متوقع ہے۔ فرانس کی ایئر فورس کے زیر استعمال میراج 2000 طیارے نہ صرف اسکیلپ ایئر لانڈ کروز میزائل کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ یہ R-50 میجک 2 ایئر ٹو ایئر میزائل اور ایگزاسٹڈ اینٹی شپ کروز میزائل کو بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ایئر کرافٹ کا دوسرا لیڈنگ ایئر ٹو ایئر ویپن MBDA کا میکا ایئر ٹو ایئر میزائل ہے۔ فرینڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔